یہاں جو محنت کرائی گئی، جو پریڈ کرائی گئی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اور توحید کے تعلق سے جو طلبہ نے معلومات پیش کی ہیں اور اساتذہ نے جو اسباق رٹائے ہیں، یہ یقیناً کفر و الحاد کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ناکام کر دیں گی اور انہیں شکست کھانے پر مجبور کر دیں گی انشاءاللہ۔ اور مسلم صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ ہم ایسے نہیں کہ کام ہو رہا ہے، نہیں، ہم نے بائی مشن کام شروع کیا ہے۔ ہر بچے کو پڑھانا ہے، ہر بچے کو کامیاب بنانا ہے، ہر بچے کو آگے نکالنا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ طلبہ ہمارے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بات سوال ان کا نہیں ہے، سوال ان طلبہ کا ہے جن بچوں کو ہم نے اسکولوں کے منہ میں اور ان کے ہتھے چڑھا دیا ہے۔ بہت سارے اسکول سے وابستہ حضرات موجود ہیں، وہ اپنی نظریں ہرگز ترچھی نہ کریں، بہت اچھی طرح اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو بہت سارے اسکولوں کے حوالے اس طرح سے کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اسکول معیاری ہے اور وقت کا ٹاپ 10 اسکول ہے۔ دلیل کیا، ان کی نشانی کیا؟ اس کا سلیبس مہنگا ہو، اس کی گاڑی مہنگی ہو، اس کی وردی مہنگی ہو، اس کی فیس مہنگی ہو۔ ہم نے باطن میں جھانک کر یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بچے کا ایمان محفوظ ہے، اس مقام پر اسلام محفوظ ہے، اس کی عزت سیف ہے، یا اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بےایمانی کے اسباب پڑھائے جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں بے حیائی کے پاٹ سکھائے جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ضمنی طور سے ان بچوں کے ساتھ عشق اور فسق کی داستان رچائی جا رہی ہو۔ یہ ہم نے چھانک کر نہیں دیکھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ان بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے مکتب کی محنت کا کھڑا کرنا، اور پھر ایسی محنت کا کھڑا کرنا جو دینیات کے نام سے مرتب کیا گیا ہے، جہاں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، توحید بھی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے، مفہوم بھی ہے کہ ہم نے کیا رکھا ہے، اس کا مفہوم مطلب کیا بنتا ہے۔ چھوٹے سے وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے، 1 گھنٹہ کے لیے، 20 منٹ کے لیے اپنے ان بچوں کو جو ہم نے اسکول و کالج کے منہ میں ٹھوسے ہیں، ہم انہیں ضرور اس دینیات کی ہوا دیں، ہم ضرور انہیں اس دینیات کا ماحول دیں گے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، یا پھر انہیں ان اسکولوں کے حوالے کریں جن کے پڑھانے والے اسلامیات سے وابستہ ہوں، ایمان سے وابستہ ہوں، ایمان اور اسلام کی بحثوں کو سمجھتے ہوں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان اسلام پر وہ قائم ہو، بلکہ انہوں نے اسکول کا نظام بھی ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا ہو، تب تو کوئی بات ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اندھے بن کے، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، اور صرف ان کے پرچار پر، ان کے پرسار پر اعتماد کر کے ہم ہرگز اپنے بچوں کے مستقبل کا خون نہ کریں۔ ہم ہرگز وہ جو بچے بھاگ رہے ہیں، وہ جو بیٹیاں ہماری غیروں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، آپ غور کیجئے، وہ بیٹی نہیں ہے جو گھر کے آنگن میں رہتی ہو، ہرگز وہ بیٹی نہیں ہے جو صرف مکتب میں پڑھی ہو، بلکہ وہ بیٹیاں ہیں جن اسکول اور کالج کی ہوا لگی ہے، جنہیں کانوینٹ کی ہوا لگی ہے، اور وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر وہ تباہ ہوگا۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس پہلو کو سوچنا ہوگا، اور یہ بےایمانی کی لہر اتنی قوت اور شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اگر ہم نے اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ نہ کیا، اور اس پر ہم نے آواز نہ اٹھائی، اور اس پر ہم نے دعائیں نہ کی، اور اس پر ہم نے مستحکم نظام مرتب نہ کیا، وہ دن دور نہیں جب ہمارے بہت سارے نوجوان اور بہت ساری نوجوان بہنیں ان کی زد میں آ چکی ہوں گی، ان کی لپٹ میں جا چکی ہوں گی، اور اپنے والدین کو کھلم کھلے کہنے پر سامنے ہوں گی کہ ہمیں فلاں کے ساتھ رخصت کیجیے، فلاں کے ساتھ بھیجیے۔ وہ کہیں گے بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو ہم اپنے آپ کو زہر کھا کے ختم کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو فروٹ کر لیتی ہیں۔ اس دنیا میں جینا ہم ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ ہم بچوں کو سبق سمجھائیں کہ صرف جینا نہیں، اگر آرام موت مری تو اس کے بعد بھی بہت بڑے خطرات ہیں، بہت بڑے عذابات ہیں، بہت بڑے نقصان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ گھبرا کر مر جائیں گے، مر کر کے جان نہ بچی تو کدھر جائیں گے۔ وقت بہت ہوا،
اور میں سمجھتا ہوں بس اتنی سی بات کافی ہے جو سنا دی گئی ہے. ہم ماحول میں بچوں کی ترتیب مرتب کریں. ماضی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داستان کو آپ پڑھیں گے، ان کے واقعات کو آپ پڑھیں گے، وہاں یہ ذہن سازی، یہ کردار موجود ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھیں گے، وہاں یہ ذہن سازی اور کردار موجود ہے. آپ بہت سارے طبع تابعین کے واقعات کو پڑھیں گے، وہاں انہوں نے بچوں کی ذہن سازی کس طرح کی، اس کے واقعات موجود ہیں. چھوڑ دیجیے ساری ہسٹری بات کی ہے. اس سے پہلے ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں. قرآن پاک میں ہم اور آپ سبھی پڑھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. وقت کے نبی ہیں، اولاد سامنے موجود ہے، اولاد کو کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں. مرگ وفات ہے، دنیا سے آنکھیں بند ہونے کا وقت ہے. کچھ اور بات کرتے، وراثت کی تقسیم کی بات کرتے، جائیداد کی بات کرتے، اور بہت سارے سوالات اور تقاضے تھے، ان کی بات رکھتے. لیکن عجیب و غریب سوال، ایک نبی اپنی اولاد سے کیا امید رکھ سکتا ہے؟ تو بددین ہو جائیں گے، بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے. حضرت یعقوب وقت کے نبی ہیں، ان کا سوال اپنے بچوں سے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا بھاری سبق ہے اور کتنا ضروری سبق ہے. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمیں اپنے بچوں کو یہی تعلیم دینی ہے کہ ہمیں اپنے توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے ساتھ اس دنیا میں باقی رکھنا ہے. انہیں دھرتی کا بوجھ بنا کر نہیں، بلکہ انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بن کے اس زندگی میں جینا ہے اور اپنا کام بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سبق پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.